قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں، اس ویڈیو کو پورا ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ قربانی کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ دوسرا، انسان کا عاقل ہونا شرط ہے، پاگل مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ تیسرا، بالغ ہونا، بلکہ میں نے اس کو عاقل کو پہلے بیان کر دیا، لیکن بلوغ کی شرط عاقل ہونے سے بھی پہلے ہے کہ انسان بالغ ہو، تو بالغ انسان پر قربانی ہے، نابالغ پر قربانی نہیں۔ یعنی مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، پھر آزاد ہونا، غلام پر قربانی نہیں۔ اسی طرح مقیم ہونا، ان دنوں کے اندر جو قربانی کے ایام ہیں، اس میں اگر کوئی مسافر ہے اور اس کا سفر شرعی ہے، یعنی 92 کلومیٹر کا سفر اس کا ہے اور وہ ان 3 دنوں میں مسافر ہے، سفر کر کے کہیں گیا ہوا، تو اس پر بھی قربانی نہیں، قربانی مقیم پر ہوتی ہے۔ تو مقیم پر ہے، مسافر پر نہیں۔ اسی طرح صاحب نصاب پر ہے، صاحب غیر نصاب پر نہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ باقی چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، صاحب نصاب اور غیر نصاب یہ بھی آپ جانتے ہیں، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی باریکی آپ سمجھ لیں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب نصاب کے مال پر پورا سال گزر جائے، یعنی پورا سال میں انسان صاحب نصاب رہا، تو اب سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی۔ لیکن قربانی کا مسئلہ یہ مختلف ہے، اس کو یاد رکھیں کہ اس کے لیے پورے سال کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، بلکہ قربانی کے ایام کے اندر بھی اگر انسان صاحب نصاب ہو، قربانی کو دنوں کے اندر کہ جن دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے، ان دنوں میں اگر صاحب نصاب ہے تو اب قربانی اس پر واجب ہے۔ ہاں، اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے، جیسے زکوٰۃ میں بھی دھیان رکھا جاتا ہے صاحب نصاب ہونے پر، وہی دھیان یہاں بھی رکھیں کہ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو اس کا حساب کر لیا جائے کہ اتنا قرض دینا ہے اور اتنا موجود ہے، پھر اگر انسان صاحب نصاب ان قربانی کے ایام میں پایا جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگرچہ عید کے پہلے دن صاحب نصاب نہ ہو، دوسرے دن صاحب نصاب ہو جائے، پھر بھی قربانی دوسرے دن واجب ہوئی، تب دوسرے دن ہی قربانی کرے۔ اور اگر تیسرے دن نصاب پورا ہو جائے، نصاب ثابت ہو جائے، انسان صاحب نصاب تیسرے دن بن جائے، تو اب تیسرے دن بھی قربانی کرنا یہ واجب ہوگی اس پر۔ صاحب نصاب کون ہے؟ یاد رکھیں، صاحب نصاب وہ ہے کہ جو مالک ہو 7.5 تولہ سونے کا، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس نقدی موجود ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال تجارت موجود ہو، یا اتنی ہی قیمت میں اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، تو اب وہ شخص جو ہے اس پر سال گزرے گا اور درمیان میں پیسے 52.5 تولہ چاندی کی حد سے، اس کی قیمت سے کم نہ ہوں، تو اب وہ سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیں، سونے کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ یہ 7.5 تولہ پورا ہوگا۔ اگر اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، صرف سونا ہے، 1 روپیہ بھی اور موجود نہیں ہے، تو اب 7.5 تولہ پورا ہوگا تو انسان صاحب نصاب ہوگا۔ ہاں، اگر سونے کے ساتھ کچھ پیسہ بھی موجود ہے، کچھ چاندی بھی موجود ہے، کچھ مال تجارت بھی موجود ہے، کچھ ضروریات زندگی سے زائد سامان بھی موجود ہے، تو اب حکم سونے کا نافذ نہیں ہوگا، اب حکم چاندی کا نافذ ہوگا کہ اب یہ سارے ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئے، تو اب یہ
میرے دوستو زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب سونا تو چونکہ مہنگا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، اور اگر 7 تولے بھی ہو ایک بات ہے، 5 تولے بھی ہو، حتیٰ کہ جو ہے اس سے کم بھی ہو، اگر 1 تولہ بھی ہو تو معلوم نہیں ہے مجھے، آپ بازار سے ان کی قیمت معلوم کر لیں گے۔ قیمت یہاں پر اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ اس ویڈیو کو کبھی بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، اب دیکھے قیمت اور ہو، 6 ماہ بعد اور ہو، تو اس میں پھر قیمت میں بتاؤں گا تو فرق آ جائے گا۔ لہٰذا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر اس پہ چاندی کا حکم نافذ ہوگا۔ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت اگر پہنچ جائے گی تو اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس پر سال گزرے گا، درمیان میں یہ کم نہیں ہوں گی، زیادہ بے شک ہوتی رہیں کم نہ ہوں، تو اب انسان صاحب نصاب ہو گیا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اور زکوٰۃ کی مقدار 100 پر 2.5 روپیہ ہے۔ بات آپ سمجھے، 100 روپیہ پر 2.5 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں جس مقصد کے لیے اب یہ ویڈیو بنائی ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر جب فرض ہوگی جب پورا سال گزرے گا، لیکن قربانی واجب اس طرح سے ہو جائے گی کہ اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 10ویں کی صبح صادق سے لے کر 13ویں کی عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو اب اس پہ قربانی واجب ہے۔ پھر نوٹ فرما لیں کہ زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوگی، درمیان میں کمی بیشی نہ ہو، اور قربانی واجب ہوگی ان 3 دنوں کے اندر۔ اگر انسان صاحب نصاب ہے، اتنی رقم موجود ہے، قرض دے کر، تو اب قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح صاحب نصاب بھی جب کہلائے گا، یہ بھی دھیان اور توجہ فرمائیں کہ پورا سال گزرے گا اور وہ رقم کبھی بھی کم نہیں ہوگی، اور قرض کی رقم جو ہے اس میں سے آپ نے تفریق کر دی ہے، منہا کر دی ہے، اور اس کے بعد آپ پورا سال 52.5 تولہ چاندی سے کی قیمت سے زیادہ کے یا اتنی قیمت کے مالک رہتے ہیں تو اب زکوٰۃ ہے۔ بہت شکریہ۔